رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال اللہ خیر کا سنگ ہے. صحیح ہے. شکر اللہ پاک آپ کو صحیح رکھے. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھی اللہ. بعض احکام اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں. کبھی ہمیں جہاد کا حکم دیتا ہے لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا کیونکہ جہاد میں جان دینا ہوتا ہے، مال لگانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی طبعی طور پر تمہیں وہ چیزیں اچھی نہیں لگیں گی لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہوگا. اور کبھی آپ کسی چیز کو محبوب رکھیں گے. مثلا آدمی کہتے کہ میں سوتا رہا ہوں. سونا خراٹے لینا اس کو محبوب ہے. آسان تحب شیئا، تم کو وہ چیز محبوب ہوگی. وہ شر لکم، وہ تمہارے لیے شر ہوگا. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. اسی لیے میری بات کو سنو، اس پر چلو. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اخلاق میں تو اچھی ہوتی ہے لیکن رنگ کی تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، رنگ مزیدار نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اس کو لیتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک عورت ہے وہ اللہ سب بچائیں آپ کو، فاحشہ ہو دوسری بات ہے لیکن تھوڑا سا کالی سی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے زندگی گزارو. وعاشرہن بالمعروف، اچھی طرح زندگی گزارو جو معروف طریقہ ہے. فإن کرہتموہن، اگرچہ تم کو اچھی نہیں لگتی وہ بیوی، کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز، شاید تم کو ایک چیز پسند نہ ہو. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی خیر آپ کی نصیب کر دے گا. وہ اخلاق والی ہوگی، وہ اچھی ہوگی. اس کی گود میں جو بچہ پھلے گا، پھولے گا، وہ آپ کے لیے بڑا آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا. کبھی بعد عورت ایسی اولادوں کی پرورش کرتی ہے، عجیب پرورش کرتی ہے کہ وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں. تو سارا ثواب کس کو ملتا ہے؟ اسی والد کو ملے گا. اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. آگے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک صورت کبھی تکوینی طور پر ہوتا ہے. مثلا طوفان آ گیا، ژالہ باری ہو گئی. جس طرح چند دن سے آگے پیچھے ژالہ باریاں ہو رہی ہیں، برا بارشیں ہو رہی ہیں، وہاں تو جو ہوگا ہوگا لیکن ہمارے لیے موسم ٹھنڈا کر دیا. ہمارے لیے موسم ٹھنڈا کر دیا. ورنہ اتنی بڑی مجمع میں بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے. مجمع جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر گرمی ہوتی ہے. اب دیکھ نہیں ہے، تھوڑا سا ہوا بند ہو جاتا ہے تو ہم گرمی سے تنگ ہوتے ہیں. بہرحال ایک ہے تکوینی چیزیں، تکوینیات. مثلا طوفان آیا، بیٹا مر گیا، اور اللہ تعالیٰ سب کو بچائیں. اور دوسری مالی نقصان ہوا،
کوئی مار ڈوب گیا، اب ساری طبیعت تو خراب ہو جاتی ہے. ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تمہارے اس میں خیر ہوگا. ڈرو مت. آگے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارے ساتھ کیسے اللہ پاک کی مدد ہو جائیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک واقعہ آپ کو میں اس پر سناؤں گا، اس سے آپ پورا اندازہ لگائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فلان جگہ ایک شخص ہے، اس کو اس کے پاس میں نے اس کو وہ علم دیا ہے کہ وہ ایک نادر قسم کا علم ہے، عجیب قسم کا علم ہے. اب موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے. فرمایا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اب یہ اندازہ لگائیں پیغمبر کی ذہنیت کو، اس کی صفائی کو، اس کی پاکیزگی کو آپ دیکھیں. تو اس کے جگہ بھی بتایا گیا کہ مجمع البحرین میں ہوگا. کہاں ہوگا؟ مجمع البحرین میں. واقعہ لمبا ہے، وہاں وہ پہنچ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب بات اس کی، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کہ میں تیرے ساتھ اس شرط پر رہوں کہ تم مجھے سکھائے اس میں سے جو تجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طریقہ سکھایا ہے. تو آدمی کسی کے لیے جانا ہے، کس چیز کے لیے جانا ہے؟ کہ مجھے ہدایت ملے، مجھے علم ملے، مجھے طریقہ ملے. اگر تم مجھ کو وہ سکھاتے ہو تو پھر آپ سے چلتا ہوں، اور نہیں چلتا. موسیٰ علیہ السلام عجیب. انبیاء علیہ السلام ساری پاکیز ہے، لیکن پیغمبر کوئی اپنا ایک ذوق بھی ہے. اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم میرے ساتھ لن تستطيع معي صبرا، تم میرے ساتھ چل نہیں سکو گے، کیونکہ تمہاری طبیعت تھوڑی سی کیا ہے، وہ پیغمبر ہے تم، اور پیغمبر جو ہے وہ غلط بات برداشت نہیں کرتا. پیغمبر غلط بات قطعا نہیں برداشت کرتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پیغمبر کی خاموشی جب اس پر غصہ وہ نہ ہو جائے، وہ کیا ہے؟ تقریری حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بھی حدیث ہے، تقریری حدیث. وجہ بتاتے ہیں لن تستطيع معي صبرا كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، تم کیسے میرے ساتھ صبر کرو گے جو میں کچھ کرتا ہوں اس کو آپ کو پتہ نہیں ہوگا. اگر اعتراض نہیں کرو گے تو پیغمبر نہیں ہے، اگر اعتراض کرو گے تو کیا ہے؟ اگر اعتراض کرو گے تو تم مجھ سے چل نہیں سکو گی. اب موسیٰ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی زبان سے بھی اللہ پاک ایسی باتیں نکالتے ہیں وہ خدا اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں فٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو بات کہتے ہیں. مجھے ایک دن میں واقعہ لکھ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا برہان کی، مجھے ایک سوچ آیا. میں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیدار اپنا نہیں کرانا تھا تو اس کے دل میں آیا کیوں؟ سمجھ آئی بات؟ ایک بات تو یہ تھی کہ یہ دیدار ناممکن نہیں ہے، دیدار قیامت میں ہوگا. دوسری بات اسی لیے بتایا، دوسری کہ تاکہ لوگوں کو اس کے دل میں رب نے ڈال دیا. پھر اس کو کہا کہ لن ترانی، جواب دیا. تو اس سے معلوم، اس سے لوگوں کو سبق ملا کہ قیامت تک ان آنکھوں سے کوئی پیغام اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا. یہ مسئلہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا. ہر کوئی چڑک پڑ دے کر، کیا چڑک پڑ چمک دے کر او میرے خدا دیکھ لی، کتنی بڑی علم حاصل ہو گئی اس سے. تو انبیاء علیہ السلام کی باتوں میں بھی علم ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے. اب اس کی زبان سے کیا نکلتا؟ قال موسیٰ نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ تو مجھے صابر پانا. انشاءاللہ کہا، اچھا ہوا، ورنہ کہیں بھی صبر نہیں کیا. ہر جگہ ایک اعتراض اٹھایا، ایک بات اٹھائی
دونوں چل پڑے. ایک آدمی نئی کشتی لی تھی, زبردست نئی کشتی, لینچ کہتے ہیں, کشتی کہتے ہیں, بڑی کشتی. مسکین بھی تھے لیکن وہ اس میں کاروبار کرتے تھے. اور اس دونوں اس میں سوار ہو گئے. اس کو کہا کہ ملا لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, اس کو سوار کرو. اور بھی لوگ تھے, بری ہوئی کشتی. جب ساحل پر پہنچ گئی کشتی تو اس نے کوہنی مار کر ایک تختی نکال دی. اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا, اور کو تو پتہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اس نے کوہنی ماری ہے اس کو. نہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ, ایک تختہ نکال دیا ہے اس نے. کشتی ڈوب لگ گئی اور ان لوگوں نے وہاں سے چلانگیں لگا کر تو آگے چل کر انہوں نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام کو کہ اس نے ہمیں مفت لایا یا تم لوگوں کو غرق کرتے تھے. یہ اچھا کام نہیں ہوا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انک انت تسبیح معي صبرا, میرے ساتھ نہیں چل سکو گے, میرے کام اور قسم کے ہوتے ہیں. ان کا تو خیال تھا کہ یہ جو مجھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کوئی قرآن مجید نے کتاب کھول کر کوئی باتیں سکھائے گا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ عامت ایسی کام کریں گے کہ وہ طبیعت کی خراب ہوگی. اب اس کو اچھی پھر کہہ دیں گے. اس نے کہا کہ چلو اس پر گرفت نہ کریں, یہ بس میں بھول گیا, غصے میں آ گیا, بس بات نکالی. فانطلقا, پھر دونوں چل پڑے. پھر وہاں ایک لڑکا ملا ان کو, اور لڑکا جوانی کو پہنچ چکا تھا, تقریباً پہنچنے والا تھا. اس کو اس نے مار دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آ گیا, اس نے گناہ کیا تھا. ادھر اس طرف دوسری طرف اللہ وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس سے کچھ سیکھو. اب یہ عجیب بات, عجیب کام کرتے ہیں, آدمی کو مار دیا. تو انہوں نے کہا, موسیٰ نے کہا قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, توبہ توبہ, تم نے ایک بے گناہ ناحق لڑکے کو مار دیا جس نے کوئی قتل نہیں کیا تھا. لقد جئت شیئا نکرا, تو نے تو بڑی بات کی, بڑا غلط کام کیا. تو نے پھر کہا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے. اتنا تو جانتا کہ آدمی نیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ والا ہے. پیغمبر ہے نہیں, اس میں اختلاف ہے. اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ میرے چلنا واقعی مشکل ہے, کیونکہ ایسے کام کرتے ہیں کہ کرنے کی نہیں ہے, کہ کرنے کے نہیں ہے. کہا ان سألتک عن شیء, اگر پھر میں نے کسی اور چیز کے بارے میں تم سے پوچھا کہ تم نے کیوں کیا, فلا تصاحبنی, پھر مجھے اپنے ساتھ مت رکھو. ہم سمجھ گئے تو پخپل ہے, وہ پخپل ہے. تمہارا اپنا کام ہے, ہمارا اپنا کام ہے, دونوں کے راز جدا جدا ہو جائیں گے. قد بلغت من لدنی عذرا, تو آپ میری طرف سے معذوری کی حد تک پہنچ جائیں گے, کیونکہ مجبور ہو جائیں گے 3 بار, اور کیا ہوگا. فانطلقا, آپ چل رہے. ایک ایسی علاقے پر گئے کہ اتنی بڑی میں مروت ہے تھی کہ میں مروت کر کیا وہ خطرہ ہی نہیں تھا. مہمان بھی ہے وہاں, کوئی ہوٹل بھی نہیں ہے, جگہ بھی نہیں ہے. اب وہاں گئے, اس نے کہا کہ مہمان ہے, تو کہہ بھی دیا کہ ہم مہمان ہیں. انہوں نے پانی نہیں دیا, اتنے بھی مروت تھی. جب صبح دیکھ رہا ہے تو ایک بڑا دیوار ہے, لمبا دیوار, وہ گر رہا ہے. اب حضرت علیہ السلام اس کو ہاتھ دے کر, لوگ کہتے ہیں کہ اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر, رکور سے گر رہا ہے. حضرت علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے لگایا,
تام دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عجیب آدمی ہے تم. ان بے مربتوں کو باقی بے مربتوں کے ساتھ بے مربتی اچھی لگتی ہے. میں نے کہا کہ مسئلہ تھوڑا کیا ہو. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. تم اسے اجر مانگتے. کل نے تم مجھے فائن نہیں دیتے تھے. اب میں اس کو ایک ہاتھ ہی ٹھیک کرتا ہوں, 1000 روپے ڈال دو. تو ہاں ایسا نے کہا کہ حاضر فراق بینی و بینک. اب اس کو طریقہ بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے کام کیسے ہوتے ہیں. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کیسے ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو وہ تھا سفینہ تھا, کشتی تھی, وہ مسکینوں کی تھی. اس میں وہ کام کرتے تھے بیچارے, سامان دیتے جاتے تھے. نئی کشتی دی تھی فی البحر. وہاں ایک جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا. وہ ہر نئی کشتی کو غصب کرتے تھے. ہر ٹھیک کشتی کو, اچھی کشتی کو وہ تحویل میں لیتے تھے. تو میں نے اس سے ایک تختہ نکال دیا تاکہ کیا ہو جائے, کشتی خراب ہو جائے. جب اس کی جو وہ آئیں کرندے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ او یہ تو کشتی بس گری ہوئی ہے. تو کیا ہوگا, اس کو غصب نہیں کرے گا. اب اس کی کشتی بچ گئی. اب کشتی والا خفا ہوگا کہ میری کشتی ٹوٹ گئی, ایک تخت نکل گئی. تختی کیا آسان ہے, ٹک ٹاک کرے گا. لیکن ہو کیا, اس سے اس کی کشتی بچ گئی. اس میں آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. جو بیٹا تھا, بچہ تھا, لڑکا تھا, اس کو جو میں مار دیا, یہ بہت بڑا اس خبیث النفس بچہ تھا. یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے انتہائی مصیبت بنتا, والدین کے لیے سر درد بنتا, اور اس کو لیے وہ سرکش تھا. بچے اس کے درد سر بنتا. ظاہر ہے کہ جب بچہ بہت برا ہو جاتا ہے تو والدین پر بھی بات آتی ہے کہ والدین اس کو فکر نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. تو اسی لیے ہم نے اس کو مار دیا خدا کے حکم سے. اب ظاہر ہے کہ جو جس کا بیٹا اس طرح مر گیا ہو وہ کتنا خفا ہوگا. آسان تکرہوا شیئا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدلے اس کا اور بیٹا دے دیا, اور بیٹی یا بیٹا دے دیا جو اقرب رحمہ. وہ کیا مہربان تھا, اس کی صلہ رحمی اس کے اندر تھی, اور بڑا نیک صالح تھا. اب بیٹا بھی مل گیا. میرے ایک یہاں کربوغے میں میری دادا جان کے دوست نے, وہ میرے پاس ایک بار آئے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک میرے بیٹے کو کیا موت دے دی عافیت کے ساتھ. میں نے کہا کیوں؟ وہ تو بہت زبردست آتا ہے. میرے خیال میں یہاں عبداللہ کی تھوڑا سا کم ہوگا, لیکن بڑا حسین جمیل تھا, تھوڑا سا اونچا ہے. میں نے کہا کہ تو ایسی بیٹی کے لیے آپ دعا کرتے. اس نے کہا کہ نہیں, ہیروئنچی بن گیا ہے, گھر تو خالی کر دیا اور اب لوگوں سے ادھر ادھر گڑبڑ کرتا ہے. اگر کس نے اس کو مار دیا پھر بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے, اگر اس نے کسی کو مار دیا پھر بھی مسئلہ ہے, کیونکہ چوریاں کرتا ہے. تو میں نے اس گپ شپ میں کہہ دیا کہ فلانے اگر یہ بچپن میں مر جاتا تو تم خوش ہوتے. اس نے کہا کہ میں دم بھی ذبح کرتا. تو میں نے کہا کہ تم کو پتہ کیا تھا کہ دم کہ اتنے بدماش نکلے گا, یہ تو خدا کو پتہ تھا. سمجھ آئی بات؟ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. غم مت کریں, فکر نہ کریں. آپ کی کیا کر رہے ہیں وہ میں بتاتا ہوں.
اور جو دیوار تھا یہ دیوار ان بمروتوں کا نہیں تھا، یہ یتیموں کا تھا، اس کے نیچے خزانہ تھا، اس کے والدین بڑے نیک تھے اور بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اگر یہ گر جاتا تو خزانہ جب نکل جاتا ان مروتوں کو ملتا. تو میں نے کیا کیا، اس کو میں نے سنبھالا تاکہ وقت پر اس کو گرا دیں، کیا ہو جائے گا، پھر اس کو مال نکل جائے گا. یہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی. یہ آپ کا تجربہ میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہاں جب الحمدللہ ہمیشہ لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ وہاں یہاں آتے رہتے ہیں، لوگوں نے یہاں رمضان سے پہلے جو چل رہے ہیں، رمضان سے پہلے بھی دیکھا تھا، لوگ تھے، کافی لوگ تھے. پھر بارش شروع ہو گئی تو ہمارے ساتھ گنجائش تھی، بعض ساتھی خوش تھے، بعض کہتے تھے کہ ہمارے جنریٹر کا پیدا ہو گیا، ہمیں دعا کرتے کہ ہمارے والا آ رہے، لیکن بارشیں جاری تھی. اس میں فائدہ تھا. کیا تھا اس میں فائدہ تھا، کیونکہ پھر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ کیا کیا فوائد تھے. مجمع جوڑ والوں کو کیا ہو گئے، مجمع جوڑ والوں کو تکلیف نہیں تھی، کیونکہ سب نے بارش نے سب کو جوڑ دیا تھا. اور ہمارے بانجے خوش تھے کہ پہلے اگر 1 لاکھ روزانہ ہم خرچ کرتے تھے مثال، تو اب ہمارا 25,000 خرچ ہوتا ہے تیل کا، کیونکہ سردی تھی. اور یہاں لوگ فون کرتے تھے کہ ایسا اچھا موسم ہے کہ ایسے موسم کو لوگ پیسے دے کر وہاں کمرے خرید لیتے ہیں. تو اس وقت یہ حالت تھی. پھر جب زیادہ لوگ بڑھ گئے پھر ہمارے ساتھ جگہ نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے بارشیں بند کر دی. ایسے تھا بارشیں بند ہو گئی، بنتی. جب ہمارے ساتھ صحن میں جگہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ بادل کو لاتا. 2 فائدے تھے. ایک ہمیں متوجہ کرتا کہ سوچو، مجھ سے مانگو، غریب بارش آ گیا تمہارا کاتا خراب ہے، ایسا تھا نہیں تھا. دوسری طرف ہمارے ساتھ سایہ نہیں تھا. ہمارا خیال تھا کہ جگہ کو ڈانپ لے پورا. ہمارے ساتھ اتنے وسائل بھی نہیں ہے کہ پوری، یہ تو 700 فٹ کا وہ ہے لمبا چوڑا ہو. تو وہاں سے کیسے اس کو پورا بند کرتے ہیں. پھر ہوا بھی ہوتی ہے یہاں، پھر وہ کہ ہوا سخت ہوا ہے کیونکہ درا ہے، یہاں بھی پہاڑ ہے، یہاں بھی پہاڑ ہے، یہاں بھی کلا ہے، یہاں بھی کلا ہے. جیسے گلی میں جاتے ہیں دونوں پار تو اس میں بہت ہوا چلتی ہے. پھر جہاں ہوا آتی ہے تو بڑی زبردست ہوا آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ آپ لوگ صلاۃ تسبیح صحن میں پڑھتے. حالانکہ گرمی تھی، اور کیسے پڑھتے آپ، جگہ نہیں تھی، نماز کیسے پڑھتے. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھو ہلکی سی باتیں لاتے اور کبھی ایک چینٹا ڈالتے. وجہ کیا تھی کہ آگے پیچھے پیشنگوئی کی تھی کہ اس ہفتے میں پورا یہ جو ہمارے اعتکاف کا ہفتہ چلا باریاں ہوں گی، بارش ہوں گی. تو مجھے زبیر شاہ سے نہیں بتایا. زبیر شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ساتھیوں کہا کہ تم کہو کہ نہیں ہے، خدا کا نہیں لائے گا، کیونکہ خدا وہ تو اندازہ لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انداز والوں کے کہ ادھر جاؤ ادھر جائے گا. بارشیں خوب ہو گئی آس پاس کی سبھی جگہ نا، خوب بارشیں جلاباریاں ہو گئی ہمارے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا. شکر کرو گے نہیں کرو گے؟ شکر کرو. پھر کل عصر کے وقت چینٹی آ گئے، تم کو پھر خود بیدار ہو جاؤ. ایک آدمی کا خدا کی طرح متوجہ ہونا یہ کوئی معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. پھر آپ نے کہا کہ ہمارے ہماری بات زبانی کیا ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ تم کو بتاتا تھا کہ دیکھو میں سن رہا ہوں اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر رہا ہوں، مجھ پر یقین رکھو. فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ آپ کو اگر یہ بادل نہ ہوتے اور یہ چینٹی نہ ہوتے تو تم کو اب دعاؤں پر کیسے یقین آتا کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہے؟ تو یہ ایک دن نہیں ہے،
ہمیشہ کے لیے آپ دیکھیں جہاں بھی لوگ یہاں وقت گزارتے ہیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا ادھر ادھر کر لیتا ہے، نہیں بس صحیح ہے۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کو، اب یہ اس میں کتنے فائدے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور آپ کی یقین کی ترقی ہونا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں کمال کسی کا نہیں ہے۔ اگر کسی نے ہماری نظم والوں نے یہ بات کہی، اگر ہماری یہ کہا کہ ہمارا نظم مضبوط ہے، یا یہ کہیں کہ ہم نظم والے بڑے تکڑے ہیں، اس نے بہت زیادتی کی۔ کتنے آدمی تکڑے ہو جائیں، آپ کو 10 منٹ میں لاکھوں کے لوگوں کی کہانی نہیں لگا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہاں تک لگا تھا؟ روڈوں پر لگا تھا، روڈوں پر آگے تک لوگ آ رہے تھے، بات کچھ دے گا کچھ نہیں دے گا جو آ رہے ہیں۔ اتنے لوگوں کو ایک دسترخوان پر یہ اکیلے دسترخوان لگائیں یا اکیلے لگائیں، یہ تو آسان ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک دسترخوان پر سب کو بٹھانا اور پھر سب کو اٹھانا اور سب کو سنبھالنا، یہ آپ لوگوں نے اس نظارے پورا ماہ دیکھ لیے، جو چل لگایا آپ نے دیکھ لیے کتنی جلدی ہو جاتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ سب کون؟ اللہ۔ اگر نظر والے نے کہا کہ ہم کرتے ہیں، چلے گئے، اللہ کی نظر میرے سے گر گئے۔ کرتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، وسائل کی بغیر کرتا ہے۔ تو اسی لیے ڈرو قطر مہینے سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کام کرو، آپ کام کرو، خوب کرو، ڈرو مت۔ کورونا کا موسم آ گیا، لوگوں نے کہا کہ اس کو یہ ہو جائے گا، اس کو یہ ہو جائے گا، جیل میں ڈالے گا، فلانا ہو جائے گا، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ الحمدللہ نے کسی نے مجھے جیل میں ڈال دیا، بلکہ وہ خود آ رہے تھے کہ ہاں کورونا ہے نہیں، ہم بھی تھوڑا سا پناہ مانگے گے یہاں سے۔ ایسا تھا نا، 1,40,000 آخری دعا میں تھے۔ اس وقت کھانسی کا موسم تک تو میں دعا کہ یا اللہ کسی کو کھانسی نہ آئے، پھر لوگ کہتے یہ کرونا ہے، کیونکہ وہ زمانے کی کھانسی بھی کرونا تھی، مصیبت یہی تھی۔ ایسا تھا، ساری موجود ہے۔ ہمارا آپ کا تمہارا کام کیا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارا الحمدللہ آپ کو یہ مہربانی ہے تم پر جو ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ یہاں میری وجہ سے ہوتی ہے، بالکل ہی بات اگر میں کہوں نا تو یہ لعنت میں اللہ پاک بچائے، لعنت میں مجھے اللہ پاک نگاہ رفتار کرے، یہ اس مجلس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس جو لوگ ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اگر آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق مضبوط ہوگا، آپ سیدھے جائیں، چلیں جو حق ہے اس پر چلتے جائیں، حق کے لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ صلح نہ کریں، حق پر کسی کے ساتھ آپ کو کیا کہتے ہیں سمجھوتا، یہ بات مجھے نہیں آتی تھی، سمجھوتا قطع نہ کریں، حق حق ہے، باطل باطل ہے، قطعا سمجھوتا نہ کریں کہ یہ عالمی مسئلہ ہے یا یہ ملکی مسئلہ ہے یا یہ ہماری رسمی مسئلہ ہے، کہ اگر غلط ہے تو اگر آپ زبان سے کہتے ہیں کہ غلط ہے تو کہو، اگر جرأت ہے، اگر جرأت نہیں ہے تو خاموش رہو، اس کے ساتھ اس کا سمجھوتا مت کرو، اس میں دل میں برا سمجھو کہ غلط ہے لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، صبر کرو، تمہاری بتوں کے لیے میں بندوبست کرتا ہوں، بندوبست کرتا ہوں، کوئی طریقہ بتاتے چال بناتا ہوں، جب وہ چلے گئے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ انتظار میں کوئی حرج نہیں ہے، انتظار کریں لیکن سمجھوتا نہ کریں۔ جب آپ غلطی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے
بعض لوگ اسی لیے دوسروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ مجھے ایک بار کسی نے کہا، بہت اچھا آدمی تھا، کہ فلان بوڑھا ہو چکا ہے، فلان جب وہ مر جائے گا تو اس کی مرید بھی ہم کیا ہو جائے گا، یہ کوئی نیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر سارے جب اس کی جماعت میں ہم جائیں گے تو پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ دوستی کریں گے، ہو جائیں گے، تحریک میں بڑا کیا ہو جائے گا، تحریک کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. یہ کوئی نیتیں ہیں. الحمدللہ کبھی بھی آپ تبلیغ میں جائیں تو کس کے لیے جائیں؟ تبلیغ کے لیے جائیں. یہ نہیں کہ ہم تبلیغ میں خرابی ڈال دیں، یہ بہت بڑی غلط بات ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مددیں کاٹ ہو جاتی ہیں. ہم جہاں جائیں یا تو جائیں نہیں، جائیں تو اپنی اصلاح کے لیے جائیں، اپنی ترتیب کے لیے جائیں. اگر ذکر کی مجلس ذکر کے لیے جائیں، اگر تبلیغ کے لیے جائیں تبلیغ کے لیے جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم تبلیغ کے لیے اس لیے جائیں کہ وہاں ہم لوگ دیکھیں گے کہ مختار الدین بھی آیا ہے، ہاں بس کی تبلیغ کا مخالف نہیں ہے. مجھے ایک بات خود ایک آدمی نے کہا کہ تم کہو کہ میں بالکل تبلیغ اور یہ اچھے لوگ ہیں، پھر میں تم کو سب کچھ کہیں گے. میں نے کہا کہ میں کبھی نہیں کہوں گا. اب وہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ تبلیغ اچھے لوگ ہیں، میں خود تبلیغ ہوں، لیکن تم کہو گے تم اچھے ہو پھر ہم تم کو ساتھ ہو جائیں گے. ایسے ہو جانا مجھے قبول نہیں ہے، ایسے ہو جانا قبول نہیں ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرو، کام کرو، لوگوں کے لیے نہ کرو. سمجھ آئی بات؟ میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ میں تبلیغ کا مخالف ہوں، لیکن وہ ہم پر اوپر مشروطی کرتا تھا. مشروطی جانتے وہ کرتا تھا کہ یہ تم کہو پھر ہم تمہارے ساتھ، کیا پھر تم کچھ نہیں کہیں گے. میں نے کہا کچھ کہو کیا کرو گے، پگ دی بان تقاد. وہ کہتے ہیں تمہارے خلاف. انہیں کہہ بھی دیا کہ ہم روڈوں پر کھڑے ہوں گے، ہم دوابے میں کھڑے ہوں گے، ہم فلان جگہ میں کھڑے ہوں گے. لوگوں کہوں کہ وہاں نہ جاؤ جادوگر ہے. میں نے کہا کہو تمہارا. پھر اللہ تعالیٰ کا اپنی بندوبست ہوتا ہے، فکر نہ کرو. یہ کائنات اندر سے کیا ہے، اس کے اندر ایک نہر ہے، وہ چلتی ہے، لیکن تم خدا کے ساتھ رہو. کس ساتھ رہو؟ خدا کے ساتھ ہو کے رہو. یہ میں نے آپ کو بتانا تھا. کبھی بھی غلط چیز کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو، اپنے رب کی طرف سیدھے رہو، یکسو رہو. آپ انشاءاللہ تمہاری مشکل آئے گا، وہ مشکل تمہارے آگے دھکیل دے گا. مخالفت آ جائے گی، وہ آپ کو آگے بھیجے گا، یعنی آپ کو ترقی کی باعث ہو جائے گا، تمہاری فائدے کے لیے ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے سمجھوتی شروع کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سمجھوتا ہو. کیا ہو؟ سمجھوتا نہ ہو. تو اس لیے نقصان تم کیا کرو گی؟ نقصان یہ کرو گی کہ تم کسی کام نہیں کر سکو گے. کام وہ ہوتا ہے جو واقعی کام ہوتے ہیں اور لوگ بھی سمجھ جائیں کہ واقعی کام ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی پھر رحمتیں دیکھیں کہ عین وقت پر جب تم پھنس جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی. کھول دو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی محبت نصیب فرمائیں، سیدھی راستے پر چلائے رکھیں اور آپ چلائے رکھیں. آپ لوگوں کو دقت ہو گئی، تکلیف آپ نے اٹھائی، لیکن آپ کی تکلیف انشاءاللہ یہ آخرت میں ضرور کام آئے گا.